شازیہ دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کا شوہر آتا ہے کمرے میں اور آگے کہتا ہے میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں جس کی اتنی پیاری بیوی ہے، واو ونڈرفل ویری بیوٹیفل، آج میں تمہارے ساتھ فل انجوائے کروں گا۔ شازیہ کہتی ہے جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو، صبح اس کمرے سے میری لاش ہی جائے گی۔ وہ کہتا ہے اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو نا تو پلیز کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، رینج بڑھتی ہے۔ لڑکا تھا ماچھیوں کا جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے مچھلیاں پکڑتا تھا نا، اس راستے سے 4 لڑکیاں گزرتی تھی اور اسکول جاتی تھی، اور وہ لڑکیاں اس کے محلے کی سمیر کی، ان میں سے ایک لڑکی تھی شازیہ۔ شازیہ اور سمیر دل ہی دل میں دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ جب بھی وہاں سے گزرتے اس کو ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے۔ شازیہ اس سے کہتی ہم کو بھی مچھلی پکڑنی سکھا دو۔ سمیر کہتا ہے ابھی تو اسکول جا رہی ہو نا، واپسی پہ آنا سکھاؤں گا۔ جو یہ واپسی پہ آتی ہے وہ بتاتا ہے ایسے پھینکتے ہیں، خون کانٹا پھینکتے ہیں، ایسے مچھلی جب ہلتی ہے تو دھاگا ہلتا ہے، سمجھو مچھلی لگ گئی ہے، اس کو پیچھے سے پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا ہے۔ اب وہ مچھلی تو ہاتھ آتی نہیں شازیہ کے، وہ چلی جاتی ہے واپس گھر۔ اب سمیر سارا دن اپنے ہاتھوں کو چومتا رہتا ہے کہ شازیہ کو میں نے یہاں پہ ٹچ کیا تھا، اتنا پیاری تھی، کتنی اچھی تھی، بستر پہ لیٹ کے سوچتا رہتا ہے۔ اگلے دن شازیہ پھر آتی ہے اسکول جانے کے لیے، تو سمیر بیٹھا وہاں مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ کہتی ہے سمیر سے آج ہمارا ہاف ڈے ہے، آج لازمی مچھلی پکڑنا سکھانا ہم کو۔ اور باقی جو لڑکیاں تھیں نا، شازیہ 3 لڑکیاں، وہ کہتی ہیں یہ سمیر تم پہ پورا لٹو ہو چکا ہے، دل دے دیا تم نے اس کو۔ یہ ہنستی ہنستی ہاتھوں پہ ہاتھ مارتی نکل جاتی وہاں سے۔ جب اسکول سے چھٹی ہوتی واپس آتی، وہاں پہ سمیر بیٹھا ہے۔ اب سمیر نے کیا کام کیا کہ ایک نا بڑی سی مچھلی جس کو کانٹے میں پھنسا کرنا پانی میں پھینک دیا، تاکہ جب شازیہ آئے اس کو مشکل نہ ہو اور مچھلی پھنسی پھنسی مل جائے، خوش ہو جائے گی۔ اس کو بولا اب یہ دھاگا اس کو پکڑے رکھو، جو اس میں کھچاؤ ہوگی نا، دھاگا کھینچے گا سمجھو مچھلی لگ گئی ہے، اور دوسری طرف سے خود ہی کھینچ دیتا ہے دھاگے کو ایک اور دھاگا ڈال کے۔ شازیہ کہتی ہے مچھلی آ گئی، دونوں پکڑ کھینچتے ہیں، دونوں مل کے نا کھینچتے ہیں مچھلی کو۔ مچھلی باہر آتی ہے، دیکھتی ہے اتنی بڑی مچھلی، شازیہ خوشی میں آ کے سمیر سے لپٹ جاتی ہے۔ سمیر کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اب وہاں کہتا ہے بیٹھو میں مچھلی بناؤں گا، مچھلی کھا کے جانا، آج تو ہاف ڈے ہے، جلدی تھوڑی جانا گھر پہ تم نے، میں مچھلی بناتا ہوں، مچھلی کھا کے جانا۔ باقی لڑکیاں کہتی ہیں نہیں نہیں، وہ کہتا ہے ٹائم نہیں لگے گا۔ وہیں پہ بندوبست کرتا ہے، مچھلی بناتا ہے اور باقی مچھلی دیتا ہے لڑکیوں کو، اور یہ جو مچھلی کھلانی ہوتی ہے شازیہ کو، اس میں سے آرام سکون سے کانٹے نکال کے شازیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے، اور باقی لڑکیاں ہنس رہی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہ کتنا بڑے لور بنے ہوئے ہیں یہ۔ ادھر نا وہ کہتی ہیں جلدی کرو لیٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لڑکیاں آپس میں بات کرتی ہیں، شازیہ سے کہتی ہیں دیکھو تمہارے بھائی بڑے سخت ہیں، کہیں معلوم پڑ گیا نا اس کو لڑکے کی تو ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اب یہ باتیں کرتے جا رہی ہیں، اور یہ لوگ تو سوچتے تھے ہم تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، پیار اندھا ہوتا ہے، لوگ اندھے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا ان کو۔ انہوں نے پیغام پہنچا دیا شازیہ کے بھائیوں کو کہ بھائی تمہاری بہن تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ابھی بھی وقت ہے، بندوبست کر لو۔ تو جی وہ پہنچتے ہیں سمیر کے پاس، سمیر کی اچھے سے ٹھکائی کرتے ہیں، خوب مارتے ہیں، منہ سے خون، سر سے خون، لات پاؤں ہر کچھ توڑ تاڑ دیتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں کہ خبردار آئندہ یہاں مچھلی پکڑتے نظر آ گئے نا تو تیری مچھلی بنا کر نا بازار میں بیچ دیں گے۔ تو جس کے گھر والے آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، ہسپتال لے کے جاتے ہیں، ہفتہ 10 دن ہسپتال میں رہتا ہے، پٹیاں لگتی ہیں، کہیں اس کو پلسٹر لگے ہوئے ہیں کہیں۔ تو شازیہ اور باقی دوستیں گزرتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سمیر کے ساتھ کیا قیامت پیش آ چکی ہے، گزرتی ہیں وہاں سے، روز دیکھتی ہیں سمیر نہیں ہے۔ اور نہ ایسے ہی مہینہ گزر جاتا ہے۔ مہینے بعد تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہوتا ہے تو چل پھر گلی میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ شازیہ کی دوست وہاں پہ دیکھتی ہے کہ جو سمیر ہے، وہ جناب پھر چاروں کٹھی ہوتی ہے، میٹنگ کرتی ہیں کہ سمیر کو تو لازمی کہ تمہارے بھائیوں نے مارا ہوگا، اور تو کوئی مارے گا نہیں، وہ تو بڑا اچھا ہسمکھ لڑکا ہے، تمہارے بھائیوں کو معلوم پڑ گیا تمہارے بارے میں۔ تو پوچھتی ہیں چلو مل کے آتی ہیں، وہ چوری چھپے ایک ٹائم دیتی ہیں، سمیر سے ملاقات کرتی ہیں، وہ بتاتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، کسی نے نہیں مارا، میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کہ صحیح سے بتا۔ جب شازیہ اس کو اپنی قسم دیتی ہے تو کہتا ہے ہاں واقعی تمہارے بھائیوں نے مارا ہے، انہوں نے منع کیا ہے کہ وہاں مچھلی پکڑنے نہیں جانا، تمہاری مچھلی بنا دیں گے ورنہ، بہت مارا ہے مجھ کو۔ شازیہ کہتی بس
اتنی ہمت تھی، تم تو بڑا عاشق بنا پھرتا تھا، بڑے ہاتھوں سے مچھلی کھلا رہا تھا، یہ ہاتھ مار کھانے کے لیے نہیں مارنے کے لیے بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے۔ اب وہاں پہ جناب پیار نے چیلنج کر دیا، کہتا ہے، وہ کہتی ہے کب تک ٹھیک ہو جائے گا، مچھلی پکڑنے کے قابل ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے بس 15-20 دن اور لگیں گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، 15-20 دن بعد کٹھے مچھلی پکڑیں گے وہاں پہ۔ اب چیلنج ہو گیا، پیار نے چیلنج دے دیا۔ وہ جو ہی ٹھیک ہوا ہے، رابطے میں تھے، وہاں پہنچتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ اب اس کے بھائی کو پتہ چل گیا، پہنچے وہاں پہ، شازیہ کو تو گھر لے گئے، اس کو مارا پیٹا، اور مارنے پیٹنے کے بعد پولیس میں رپورٹ کرائی ناجائز اسلحے کی، اور ڈال دیا جیل میں۔ اب یہ جیل میں چکیاں پیس رہا ہے، وہاں پہ ٹھکائی ہو رہی ہے، پولیس کو پیسے دے دیے، مارو اس کوشش سے۔ ادھر انہوں نے سوچا کہ ابھی تو اندر ہے، شازیہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ شازیہ کے لیے رشتہ ڈھونڈا، کوئی یورپ سے بندہ آیا ہوا تھا، تھوڑی عمر زیادہ تھی، اس کو رشتہ شادی کرنی تھی، تو اس کے ساتھ شازیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ اب شازیہ کا رشتہ ہو گیا، شازیہ اب اپنے گھر پہ بیٹھی ہے، وہاں پہ اس کا شوہر آتا ہے، اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، واو ویری بیوٹیفل ونڈرفل، آج میں انجوائے کروں گا۔ تو شازیہ کہتی ہے جو مرضی کر لے، یہاں سے میری صبح لاش ہی جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں تیرے ٹوٹے کر دوں گا، تو کیا سمجھتی ہے میں نے اتنی مہنگی شادی کی ہے، تو میں ایسے چھوڑ دوں گا؟ تمہیں میں بند کر کے رکھوں گا، دیکھتا ہوں کرتی ہے تو کیا کرتی ہے، تمہیں میں دونوں ہاتھ باندھ کے پاؤں باندھ کے رکھوں گا گھر میں، جب تک تمہارا عشق کا بھوت اتر نہ جائے۔ یہ آج کل کے عاشق جو ہوتے ہیں نا ایسے ہی ہوتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے ایسے عشق کیا، میں نے یہ کیا، میں وہ کیا۔ تو کہتا ہے تو پھر یہاں شادی کیوں کی تھی اتنی؟ اگر کہتے ماں باپ کی عزت کے لیے اگر میں ان کے منہ پہ انکار کرتی ہوں نا، سارے خاندان میں معاشرے میں تھو تھو ہو جائے گی۔ اب تو شادی ہو چکی ہے نا، تم نے جو میرے ساتھ کرنا کر لو، صبح یہاں سے لاش جائے گی۔ وہ بتاتی ہے ایسے ہم جاتے تھے اسکول میں، وہاں پہ لڑکا تھا، اس سے ہمارا پیار ہو گیا، ہمارے محلے کا تھا، بڑا اچھا لڑکا تھا، بس وہ ذات کا ماچھی تھا۔ وہ ساری کہانی تفصیل سے بتاتی ہے اپنے بندے کو، شوہر کو۔ وہ سنتا رہتا ہے، ساری کہانی سننے کے بعد غصے سے اٹھتا ہے، باہر دروازے کو لات مارتا ہے، دروازہ دگ 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 دگ، دروازہ ایسے لگتا ہے گولی چلا دی ہو۔ باہر جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ایک آتا ہے ایک بندے کو ساتھ لے کے، اس بندے کو ساتھ لے کے اس کے اوپر نا چادر ڈالی تھی، شازیہ کے سامنے لا کے نا اس کے اوپر سے یوں چادر کھینچتا ہے۔ چادر جب کھینچتا ہے تو دیکھتی ہے یہ تو سمیر، وہ دیکھتا ہے شازیہ۔ اب یہ نا پریم جو تھا دوبارہ ابل بایا، دونوں اٹھ کے گلے لگ گئے۔ سامنے شوہر کھڑا ہے، ادھر عاشق میں شوخی ہو رہی ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں حیران پریشان، تھوڑی دیر میں گھر کے باہر سے نا جو اس کا دولہا تھا اس کے والدین آ گئے تالیاں بجاتے ہوئے۔ اب یہ حیران پریشان شازیہ کہ یہ ماجرا کیا ہے، کہیں ڈرامہ تو نہیں ہو رہا، کوئی نئی چال تو نہیں ہے، کیا ہو گیا یہ؟ اب وہ کہتی ہے کہ ساری کہانی کیا مجھے بتاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا شوہر ہے نا، اس کو کسی نے پیغام پہنچایا کہ تمہاری دوست نے پیغام بھیجا، تم نے اپنا خط لکھ کے بھیجا اپنی دوست کو کہ میری شادی ہو رہی ہے، میں تمہاری رہوں گی، اپنے گھر سے جا تو رہی ہوں، اپنے ماں باپ کے عزت کا خیال کر کے وہاں سے میرا جنازہ جائے گا۔ جو اس تک پہنچا ہے تو کیسے بھی کر کے اس کی بیل کرائی، ضمانت کرائی ہے، ضمانت ہو کے اس نے پتہ کرایا شادی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ پہنچا پنڈال میں آ کے بڑے غصے سے بھی ڈھونڈ ہی رہا تھا دلہا کو، اس کی نظر مجھ پہ پڑی ہے اور میری نظر اس پہ پڑی ہے، ہم دونوں کلاس فیلو تھے، کیونکہ میں فیل ہوتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ پڑھا تھا، بعد میں باہر چلا گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے باقی سب دوستوں کو بلایا ہے جو میرے اچھے دوست تھے، اس کو تو بلایا ہی نہیں ہے، یہ شادی میں کیا کر رہا ہے، اور ایسے بری حالت میں کپڑے بھی عجیب سے پہنے ہوئے ہیں۔ پھر بھی میں سوچا کوئی بات نہیں، اس کو آواز دے کے بلایا اپنے پاس، اور سنا تو بڑا عاشق بنا ہوا تھا، کیا بنا تیری عاشقی کا؟ وہ بتاتا ہے میرے ایسے عشق تھے، آپ اتنی مار کھائی ہے، جیل میں تھا، جیل سے بھی آ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے تو پھر تمہاری محبوبہ کہاں ہے؟ بتاتا ہے اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ کہتا ہے اچھا، جسے شادی ہو رہی ہے وہی ہے تمہاری محبوبہ؟ کہتا ہاں۔ اب وہ نا اٹھتا لڑکا، اس کے جا کے اپنے باپ کو بتاتا ساری بات، اور جو خط دیا ہوتا ہے شازیہ نے لکھ کے کہ میری شادی تو ہو رہی ہے لیکن دلہے کے گھر سے نا صبح میرا جنازہ ہی جائے گا، وہ خط دکھاتا ہے اپنے باپ کو۔ باپ سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹا تمہیں تو رشتے مل جائیں گے،
ان کو رشتہ کوئی ملے گا نہیں. تو لہٰذا دلہے کے جو نکاح تھا نا، سرا پہنا کے اس کو بٹھا دیا تھا، نکاح تمہارا اس کے ساتھ ہی ہوا ہے، یہی تمہارا اصل دلہا ہے. شازیہ اتنی خوش ہوتی ہے اپنے شوہر کو، جو پہلا شوہر تھا، ابھی جسے شادی ہونی تھی، اس کے بارے میں سوچتی ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. زندگی میں نا صبر کرو گے نا، آج کے دور میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمیشہ کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے پیار کی، اور جہاں اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے. اور پیار کا جنازہ پتہ ہے تب نکلتا ہے جب شک ہوتا ہے. اب تک تو پیار میں پیار ہی تھا، شک نہیں تھا. شادی کے بعد جب بیوی بنتی ہے نا، پھر شک ہوتے ہیں، پھر تو میں تکرار ہوتی ہیں. باقی اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس کے بارے میں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.